اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک نماز بے-حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، خصوصاً نماز کی پابندی کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے رب کے پاس ان کا ثواب محفوظ ہے، اور ان کو کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ ہی غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ نماز کی پابندی کرے، پابندی رکھے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خفیہ اور کچھ اعلانیہ خیرات بھی کیا کرے، خرچ کیا کرے۔ اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی چیز دے کر نیک عمل خرید لیے جائیں گے، اور نہ اس دن کوئی دوستی کام آئے گی۔ کوئی دوست تمہیں نیک عمل دے دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، مجھ کو اور میری اولاد کو نماز کا خاص اہتمام کرنے والا بنا دیجیے۔ اے ہمارے رب، اور میری یہ دعا قبول کر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، زوال آفتاب سے لے کر رات کا اندھیریوں ہونے تک نماز ادا کیا کیجیے، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز بھی ادا کیا کیجیے۔ بے شک فجر کی نماز اعمال لکھنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یا بیان فرمائی کہ وہ اپنی فرض نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز لیے اذان دی جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کی طرف فوراً چل دیا کرو، اور خرید فروخت، لینا دینا، بیچنا اور اسی طرح دوسرے مشاغل کام چھوڑ دیا کرو۔ یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ احادیث نبوی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے: لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس سے حقیقت گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا، اور نمبر 5، رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت زبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہیں، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہیں، اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہیں، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک نماز کو پڑھتے رہنا ہے، قائم رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے جب کہ وہ ایک اجنبی شخص کی شکل میں حاضر ہوئے تھے، اسلام کے بارے میں سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم دل و زبان سے اس بات کی شہادت ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج اور عمرہ کرو، جنابت سے پاک ہونے کے لیے غسل کرو، وضو کو پورا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا، جب میں یہ سارے اعمال کر لوں تو کیا میں مسلمان ہو جاؤں گا؟ ارشاد فرمایا، ہاں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز دین کا ستون ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نماز اپنے غلاموں اور محتاجوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ 2 غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں ماتحت وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور پورے خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کو ضرور مغفرت فرمائیں گے۔ اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے، چاہے تم مغفرت فرمائے چاہے تو عذاب دے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز پڑھنے کو ضروری سمجھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن قرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا، اگر نماز اچھی ہوئی تو باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے پھر صبح ہوتے ہی چوری کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی نماز اس کو اس برے کام سے عنقریب ہی روک دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچوں نمازیں جمعہ کی نماز پچھلے جمعہ تک اور رمضان کے روزے پچھلے رمضان تک درمیانی اوقات کے تمام گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے، جبکہ ان اعمال کو کرنے والا گناہ کبیرہ سے بچے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت دن نور ہوگی، اس کے پورے ایماندار ہونے کی دلیل ہوگی اور قیامت دن عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہوگی۔ جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا ہے اس کے لیے قیامت دن نہ نور ہوگا، نہ اس کے پورے ایماندار ہونے کی کوئی دلیل ہوگی، نہ عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ ہوگا، اور وہ قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی مسلمان ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب سے پہلے اسے نماز سکھاتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تمام حضرت بھائی سے گزارش ہے نماز کی پابندی کرے، 5 وقت کی ٹائم پر نماز، 5 وقت کے ٹائم پر نماز پڑھے، نماز ہر حال میں نہ چھوڑے۔ نماز پڑھو گے اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہے، نماز چھوڑ دو گے اللہ کی رحمت آپ سے دور ہو جائے گا۔ اس کی کوئی گارنٹی نہیں اللہ پر رحم کرے یا نہ کرے، لیکن نماز پڑھو گے اللہ کے سامنے جھکو گے تو اللہ تمہیں دنیا کے سامنے نہیں جھکنے دے گا۔
اور اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکو گے تو دنیا کے سامنے تمہیں جھکنا پڑے گا، دنیا کے سامنے تم جھکو گے ذلیل خواہ سب کچھ ہوگے، اور جو اللہ کے سامنے اگر جھکو گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا، بلندی پر لے جائے گا، جنت بھی دے گا، معاف بھی کرے گا، تم سے محبت بھی کرے گا۔ ربنا وتقبل دعا، آمین۔